کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ ناظرین، اسلام اور معیشت کے عنوان کے تحت قسطوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت کے موضوع پر ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سلسلے میں ایک قسط کی گفتگو گزر چکی ہے۔ اس نشست کی آج ہماری یہ دوسری گفتگو ہے۔ موضوع وہی ہے کہ قسطوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں آپ گزشتہ نشست میں سن چکے ہیں۔ اب یہ تیسری مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ قیمت کم بھی کر دی اور چیز ادھار بھی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب البیوع میں باب من انظر موسرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں سے ایک شخص تھا، اس کی روح سے فرشتوں نے ملاقات کی۔ فرشتے جب اس کی روح سے ملے تو اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی دنیا میں کوئی نیکی، اچھا کوئی کام ایسا کیا ہو، تمہیں کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا، یار اور تو کوئی خاص بات یاد نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے ملازموں کو، یعنی اپنے دفتر میں یا دکان میں یا اپنے اس ٹھکانے پر، اس منڈی میں جہاں میرا کاروبار ہوتا تھا، اپنے ملازموں کو میں نے یہ کہہ رکھا تھا، حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی کوئی تنگ دست، کوئی غریب، کوئی مفلس، ضرورت مند، حاجت مند تمہارے پاس آئے تو اس وقت اسے ادائیگی قرض میں اسے سہولت دیا کریں، یا اگر وہ قرض والا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں آپ سے ادھار لے گیا تھا لیکن اس قرض کو میں ادا نہیں کر پاتا، تو آپ اس کو قرض معاف کر دیں یا اس میں رعایت کر دیں۔ اور اگر کوئی مالدار آتا ہے تو اس میں بھی تقاضے میں لینے میں نرمی اختیار کریں، یعنی معاملہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ میاں ہلکا ہاتھ رکھو، تو وہ ہلکا ہاتھ رکھنے والا جو معاملہ ہے، یعنی وہ یہ کیا کرتا تھا، اگر تنگ دست ہے تو اسے ادائیگی یا تو بالکل معاف کر دیتا تھا یا اس میں انتہائی رعایت کر کے کم سے کم قیمت پر اسے دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اس سے درگزر کرو۔ اور یہ روایت تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ، لفظی اختلاف کے ساتھ کتب حدیث میں، دیگر احادیث میں بھی، یعنی بخاری شریف کے علاوہ بھی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اس حدیث سے اس شخص کی بخشش کی بشارت معلوم ہو گئی کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا اسے چھوڑ دو، اسے درگزر کرو۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا میں میرے بندوں سے درگزر کیا کرتا تھا، میرے بندوں کے حقوق معاف کر دیا کرتا تھا، آج اس پر جو اللہ کا حق بن رہا ہے، اللہ اسے اپنے حق معاف کر رہا ہے، اس کو گناہوں سے خلاصی دے رہا ہے، گناہ اس کے معاف کر رہا ہے، اس کو بخشش کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اور آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یار میں اگر ایک چیز میں اپنے 10-15 ہزار روپے میں نے پھنسا دی، اور یہ 10-15 ہزار پھنسانے کے بعد میں نے اسے پیسے ادھار وہ چیز دے دی، اور وہ سال 6 مہینے تک میری چیز کو استعمال بھی کرے گا، بعد میں پیسے لائے گا اور میری رقم اتنے عرصے تک اس کے پاس باؤنڈ رہے گی، تو مجھے کیا ملا؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا کم نفع ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں کی بخشش کی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو نواز رہا ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے، ہمارے دل سے وہ صحابہ کرام والے جذبات، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، وہ محبت، وہ اخوت، وہ پیار، وہ بھائی چارہ، وہ احساس، بس جیسے کہتے ہیں نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہم وہ کارواں ہیں کہ ہمارے دل احساس نقصان سے، احساس زیاں سے بالکل خالی ہو چکے ہیں، اور ہر وقت پیسہ 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 ہی ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، اور ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص ہم سے چیز لینے آتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اگر تیرے پاس پیسہ ہے تو یہ چیز 100 روپے کی ہے، اور اگر پیسہ نہیں ادھار لیتا ہے تو یہ 150 روپے کی ہے۔ تو یہ تو ظلم ہے، یہ تو بالکل ایسی بات ہے، کوئی شخص دسمبر کے مہینے میں آپ کے سامنے لنگی اور بنیان پہن کر آپ کے سامنے آئے اور آپ سے کہے
اللہ آپ کا بھلا کرے، میں غریب آدمی ہوں، سردی کا موسم ہے، میرے پاس پہننے کو کرتا نہیں ہے، صرف بنیان میں پھرتا ہوں، وہ بھی پھٹی پرانی ہے، سردی سے ٹھٹھر جاتا ہوں، آپ مجھے کوئی قمیض دلوا دیں۔ تو آپ بجائے اس کو قمیض دلوانے کے اس کی بنیان بھی اتار لیں۔ تو ہمارے یہ جو قسطوں پہ کاروبار کرنے والے ہیں، اس زمانے میں یہ یہی کام کر رہے ہیں کہ جو آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس قمیض نہیں صرف بنیان ہے، اسے کہتے ہیں تو بنیان بھی کیوں پہنے ہوئے ہے، یہ بھی اتار کے دے کے چلا جا۔ تو یہ جذبہ اسلامی جذبہ نہیں ہے، یہ اس جذبے اور ہمدردی سے بالکل ہٹ کر ہے جس کی مثال صحابہ کرام نے رقم کی ہے۔ چوتھی مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قسط میں تو چیز دی گئی لیکن قیمت بڑھائے بغیر قسطوں میں وہ چیز دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ بریرہ نام کی ایک لونڈی تھی جو بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، اور اس کو اس کے مالک نے جو ہے اس کی چھوڑنے کے لیے، آزادی کے لیے جو قیمت لگائی وہ 9 اوقیہ چاندی لگائی کہ 9 اوقیہ چاندی جو ہے آپ مجھے اگر مہیا کر دیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو انہوں نے وہ 9 اوقیہ چاندی اس طرح معاہدہ کر لیا کہ میں ہر سال یعنی 1 سال میں 1 اوقیہ چاندی جو ہے میں آپ کو دیا کروں گی۔ یہ بات طے ہو گئی، مالک بھی راضی ہو گیا، ٹھیک ہے جی 9 اوقیہ چاندی دے گی اور 9 سالوں میں دے گی، ہر سال 1 اوقیہ دے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تعاون کی اپیل کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کے پاس آئیں اور انہوں نے مدد کی اپیل کی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس طرح میرا معاملہ ہے اور میری آپ ہیلپ کیجئے تاکہ میں اس سے خلاصی حاصل کروں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے مالک سے جو ہے اپنے مالک سے پوچھ لو، اپنے مالک سے کہہ دو ہم تمہاری ہیلپ ضرور کریں گی، اور وہ 9 اوقیہ چاندی سال میں 9 سالوں میں نہیں بلکہ یکمشت ہم ادا کریں گے، یعنی 9 اوقیہ چاندی یکمشت دے دیں گے، وہ تمہیں آزاد کرے گا اور تمہارا جو حق ولا ہے وہ میری طرف منتقل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ اپنے مالک سے پوچھ کر واپس آئی تو مالک نے اس شرط کو قبول نہیں کیا کہ ہم یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم یکمشت لے لیں گے لیکن ولا کا حق ہمارے پاس ہی رہے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں جو چیز جس طرح حلال کر دی ہے اس کو حلال نہیں مانتے اور اس کی کتاب اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں مانتے، یہ تو اس کا حق ہے، جو اسے آزاد کرائے حق ولا اسی کا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس سے سودا کر لے، اس سے مکاتبت کر لے اور یہ معاملہ طے کر لے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آزادی کا جو وہ سودا ہے وہ 9 اوقیہ چاندی میں کر رہی تھی، لیکن 9 اوقیہ چاندی بھی یکمشت دے رہی تھی، یعنی نقد دے رہی تھی، اسے وہ آزاد کرتا یہ 9 اوقیہ چاندی دیتی، اور اگر وہی چاندی بریرہ 9 سالوں میں ادھار دے رہی تھی یعنی قسط وار اسے ادا کر رہی تھی، تب بھی اس کو ہر سال 1 اوقیہ چاندی یعنی 9 سالوں میں 9 اوقیہ چاندی ادا کرنی پڑتی۔ گویا اس کی بھی مثال صحابہ کرام کے دور میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر وہ نقد بھی دے رہی ہے تو بھی 9 اوقیہ ہے اور 9 سالوں میں دے رہی ہے تو بھی 9 اوقیہ ہے، نہ 9 سالوں میں وہ بڑی ہے اور نہ نقد میں وہ گھٹی ہے، یعنی نقد اور ادھار کی دونوں قیمتیں، دونوں ادائیگیاں ایک ہی رہی ہیں۔ اور یہی ہماری گزارش ہے کہ قسط میں چیز آپ ضرور بیچیں، یہ لوگوں پر آپ کا احسان ہے اور اللہ رب العالمین اس احسان کا بدلہ آپ کے لیے دوسری شکلوں میں انشاءاللہ چکائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ چیز دے دی، ادھار دے دی، ہمارا پیسہ وہاں باؤنڈ ہو گیا، تو اس مہلت میں جو ہماری رقم اتنے عرصے تک باؤنڈ رہی ہمیں کیا ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت بریدہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر مبصرا کان له کل یوم صدقۃ ومن انذرہ بعد حلہ کان له مثلہ
فی کل یوم صدقۃ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی تنگ دست کو اس نے کوئی چیز ادھار دی اور ادھار دینے کی تاریخ سے لے کر اس کی ادائیگی کی تاریخ تک جو اس کو مہلت دیتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مہلت دیں گے تو ہمیں کیا ملا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہماری رقم بھی باؤنڈ ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چیز ادھار دیتا ہے یا کسی کو قرض دیتا ہے، ادھار والی چیز بھی قرض ہی ہے، جب ادھار دیتا ہے تو اس تاریخ سے لے کر جس تاریخ کو اس نے ادھار دیا ہے اور اگلی ادائیگی کی تاریخ تک جب وہ ادا کرے گا، چاہے وہ 6 مہینے بعد چاہے وہ سال بعد، جب وہ ادا کرے گا اس تاریخ تک روزانہ اتنی مالیت کا، جتنی مالیت اس نے بطور قرض کی اسے دی ہے، اتنی مالیت کا اللہ رب العالمین اسے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ روزانہ رب العالمین اسے صدقہ اتنا، یعنی اگر 1 لاکھ روپے کی چیز اس نے قرض دی ہے یا 1 لاکھ روپیہ بذات خود کرنسی کی شکل میں اس نے بطور قرض کے دیا ہے، تو روزانہ اس کی ادائیگی کی تاریخ تک اللہ رب العالمین اس کو روزانہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ادائیگی کی تاریخ تک، مثال کے طور پر 1 سال کی ادائیگی تھی، تاریخ مقرر تھی، 1 سال بعد وہ شخص آیا، اس نے اپنا کوئی عذر پیش کیا، معذرت پیش کی کہ بھائی میں نے بڑی کوشش کی، مجھ سے 1 سال تک وہ رقم کا بندوبست نہیں ہو سکا، آپ مہربانی فرمائیں میری اس مدت کو جو ہے آپ تھوڑا سا بڑھا دیں، لمبا کر دیں، یعنی 6 مہینے کی مجھے مہلت اور دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص خندہ پیشانی سے اسے مہلت دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی کوئی بات نہیں تو 6 مہینے بعد دے دینا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج کی تاریخ سے، اب جب اس نے مہلت کو مزید بڑھا دیا، آج کی تاریخ سے پھر اس کی ادائیگی کی تاریخ تک اللہ رب العالمین اسے اس رقم کا دگنا صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور روزانہ، یہ نہیں کہ ایک دن، روزانہ آنے والی تاریخ تک، مثلا اس نے 1 لاکھ روپیہ دے رکھا تھا، آج 1 سال ادائیگی ہونی تھی 1 سال بعد، اس وقت تک اس کو 1 لاکھ روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہا، اب اس نے 6 مہینے کی مزید مہلت مانگ لی، اب سال گزرنے کے بعد اب جو نئی مہلت شروع ہوئی، نئی مہلت سٹارٹ ہوئی، تو اس وقت سے اب اسے روزانہ 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا؟ اب آپ بتائیے، یہ مہلت دینے سے جو بھی ملا میں سمجھتا ہوں یقیناً قابل رشک ملا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا سودا اور اس سے بڑا پرافٹ اور کیا ہوگا کہ آپ لاکھوں روپے، وہ لاکھ روپیہ بھی آپ کو واپس ملے، اور آپ لاکھوں روپے یا لاکھ کو ڈبل کر کے دگنا 2 لاکھ روپے روزانہ صدقہ کرنے کا آپ 1 سال تک ثواب لیتے رہیں، کیا یہ ثواب کم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی یعنی پیاری پیاری باتیں ہمارے ذہنوں میں بٹھائی ہیں، بس کوئی سمجھنے والا چاہیے اور عمل کرنے والا چاہیے۔ کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت